اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اولاد اور اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت۔ آج ہم جو احادیث پڑھیں گے ان کا تعلق صرف آپ کی اس تربیت سے ہے جو آپ اولاد اور اپنے اہل و عیال کو دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر عطیہ نہیں دیا، یعنی اولاد کے لیے باپ کی طرف سے بہترین عطیہ اور گراں قدر تحفہ اچھا ادب اور صحیح تربیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کے مواقع فراہم کرتے ہیں، جس میں پیسہ، گاڑی، گھر، یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں اس کے دنیاوی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو تربیت کیسی دیتے ہیں، اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، اور لوگوں کے ساتھ میل جول کی، اور کس طرح سے ملنا جلنا ہے جس طرح سے نبی پاک کا ارشاد ہے اس طرح سے، مطلب کہ سب سے اچھا تحفہ اور سب سے اچھا عطیہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ادب اور صحیح تربیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 قسم کے عمل باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ و خیرات کی ایسی عام شکل جس سے لوگ طویل عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہیں۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ نمبر 3، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو دیکھ لیں، اس میں بھی جو انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ مال دولت، یہ گاڑیاں، یہ نہیں، بلکہ اس کی وہ اولاد اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے جو اس کے لیے بعد میں دعا کرتی رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، نیک کام کرے، نیک عمل کرے۔ اسی طرح روایت ہے عمرو بن شعیب عن ابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو جب کہ وہ 7 برس کے ہوں، اور نماز کے چھوڑنے پر ان کو مارو جب کہ ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے، اور ان کو الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔ یعنی بچوں کو بچپن ہی سے دین کی تعلیم سے مانوس کرنا چاہیے، پہلے ان کو عادت ڈالنی چاہیے، پھر بعد میں مار پیٹ کر زبردستی ان کو نیک کام پر لگائیں، نماز پڑھنے کا بتائیں۔ اگر سمجھانے بجانے اور زبانی تنبیہ کے باوجود نماز پڑھنے پر آمادہ نہ ہوں تو پھر ان پر مناسب انداز میں سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کے بچھونے علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں، ان کو ایک ساتھ سلانا درست نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد اور اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت پر زور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔